السلام علیکم. آج ہم نظم کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے. نظم کا خلاصہ پیپر میں 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور یہ اردو کے امتحان میں سب سے زیادہ مختصر سوال ہوتا ہے. ایڈ کیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. مارجن لائن کا طریقہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں سکھایا ہے, آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سوال نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے. اردو کے پیپر میں خلاصے کا سوال نمبر 5 ہوتا ہے. نمبر دینے کے بعد جس نظم کا خلاصہ آپ کو امتحان میں آیا آپ نے اس کا عنوان لکھنا ہے. اس نظم کا عنوان آپ نے بیچ میں 605 کٹ مارکر سے پرماننٹ کر کے لکھنا ہے. مثال کے طور پر میں نعت کا خلاصہ لکھتا ہوں تو میں نعت لکھتا ہوں. نظم کا عنوان لکھنے کے بعد آپ نے شاعر کا نام مینشن کرنا ہے. شاعر کا نام نظم میں ماہر القادری ہے. شاعر کا نام میں 604 کٹ مارکر سے لکھ رہا ہوں. یاد رہے کہ شاعر کا نام ہوتا ہے اور نظم کا عنوان ہوتا ہے. اس میں طلباء کو بہت کنفیوژن رہتی ہے. آپ اس کو مینشن ہی نہ کریں, آپ صرف نظم کا عنوان نعت لکھیں. اس کے بعد آپ خلاصہ کی ہیڈنگ دیں. آگے اپنی انک پین سے خلاصہ یہاں سے لکھنا شروع کر دیں. یاد رہے کہ آپ نے خلاصہ یہیں سے لکھنا شروع کرنا ہے. اگر آپ نے یہ خلاصے کی ہیڈنگ دیا آپ نے نیکسٹ لائن سے لکھنا شروع نہیں کرنا. یہ خلاصے کا میں نے آپ کے سامنے ایک آئیڈیل پیپر پیٹرن شیئر کیا. میں آپ کو خلاصے کے اندر جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس طرح آپ پورا نمبر لے سکتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, نظم کا خلاصہ آپ نے 10 سے 12 لائن کا لکھنا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نظم کا خلاصہ وہ لکھتے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ترتیب کا دھیان رکھنا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات, نظم کا خلاصہ لکھتے وقت آپ نے تقریباً 5 الفاظ اپنے پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے. وہ چاہے آپ 604 مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں, راؤنڈ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں. بات چوتھی اہم بات کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ نظم کا خلاصہ لکھتے وقت آپ نے ٹائم کا خاص خیال رکھنا ہے. اور آخری امپورٹنٹ بات, نظم کا خلاصہ جب آپ مکمل کر لیں تو آپ نے ماکس کی ہیڈنگ دے کے ماکس آگے ضرور لکھنا ہے. اس کا نمبر تو نہیں ہوتا لیکن اس کا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے اگر آپ پورے مارک گین کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ 10 سے 12 لائن کا خلاصہ لکھتے ہیں تو آپ کیا خلاصہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اس لائن پر آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا. کے بعد آپ نے ماکس کی, جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ 5ویں اہم بات ماکس کی ہے, تو ماکس کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے ایکسٹریم لیفٹ کارنر پر. اس نظم کا ماخذ ذکر جمیل ہے, یہ آپ کو اپنی ٹیکسٹ بک اردو میں لکھا ہوا مل جائے گا. ماخذ لکھنا ہے ذکر جمیل, اس نظم کا ماخذ ہے. اس کے بعد آپ نے مارجن لگا کے اپنا سوال مکمل کر دینا. میں ایک بار پھر سے آپ کو ساری باتیں دوہرا رہا ہوں. اس طرح میں نے آپ کو آئیڈیل ایک خلاصے کا نظم کے پیٹرن بتایا. سوال نمبر سب سے پہلے, اس کے بعد جو نظم کا عنوان ہے اس کی ہیڈنگ, شاعر کا نام 605 کٹ مارکر سے. اس کے بعد آپ نے اس کو راؤنڈ یا 604 سے بھی لکھ سکتے ہیں. جو شاعر کا نام خلاصہ بالکل ویری نیکسٹ یہیں سے شروع کرنا ہے. میں تو آپ کو بتانے کے لیے پوائنٹس لکھے ہیں اس لیے میں نے اس کے خلاصہ لکھتے وقت آپ نے 5 باتوں کا مکمل دھیان رکھنا ہے. سب سے پہلے نظم کا خلاصہ 10 سے 12 لائنز پر مشتمل ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے. تیسری بات, آپ کو نظم کا خلاصہ لکھتے وقت کم از کم 5 الفاظ ضرور لکھنے ہیں جو آپ ان کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں, جو ایگزامنر کو پرومیننٹ ہو. 5ویں بات, آپ نے تقریباً خلاصے کو 5 سے 7 منٹ کا ٹائم دینا ہے اور یہ تقریباً ایک صفحے پر مشتمل ہونا چاہیے. خلاصے کے آخر میں آپ نے نظم کا ماخذ ضرور لکھنا ہے. اس کے نمبر تو نہیں ہوتے لیکن یہ اچھا امپریشن ڈالتا ہے. میں نے ایک خلاصہ آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے جو کہ بالکل انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے لکھا, آپ کو میں وہ شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے میں نے خلاصہ لکھا ہے. سوال نمبر, نظم کا عنوان, شاعر کا نام, خلاصہ. اب مین چیز آپ کو میں نے یہ خلاصہ دکھانے کے لیے لکھا ہے.
تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ خلاصہ لکھنا کیسے ہے. اب یہ دیکھیں میں نے ان میں اچھے الفاظ کا استعمال کیا، جو الفاظ جو میں پرومنٹ کر سکتا تھا، جو ایگزامنر کو پتا ہوتا ہے کہ اس خلاصے کا مین تھیم کیا ہے. اگر وہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے، اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہ ان الفاظ کو دیکھے گا، رائٹنگ دیکھے گا، وہ کہے گا بچے نے پیٹرن فالو کیا ہوا ہے، اس کو سارے خلاصے کا پتا، ترتیب پتا، تو وہ زیادہ ٹائم نہیں دے گا. وہ نمبر دے کے پورے مارکس آپ کی رائٹنگ سے، آپ کے ایکسپریس کرنے ریپریزنٹیشن سے وہ امپریس ہو کے وہ آپ کو نمبر پورے دے دے گا، اور وہ آپ کا ٹائم بھی نہیں ضائع کرے گا، اور اس طرح آپ کے بھی پورے مارکس آ جائیں گے. لہٰذا آپ اگر اسی پیٹرن کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے مارکس آئیں گے. اس بات کی میری گارنٹی ہے، کیونکہ میں نے بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے فل مارکس گین کیے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کے لیے میں بناتا رہوں گا. دعاؤں میں